چراغ دے کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دے کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، عید عیسائی عید کا دن ہے، عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، عید ملن پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مزے کی گفتگو ہوگی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پریویس ایپیسوڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا بھی ہمارا ٹاپک خوشی کیسے حاصل کی جائے، اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں، اور خوشی میں دوست کا کیا کردار ہے اور دوست کا ہماری خوشیوں میں کیا کردار ہو سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اول تاخیر اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے ٹپس بھی معلوم ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم خوشی حاصل کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا کوئی آخر طریقہ کار بھی تو ہوتا ہوگا۔ انسانی وجود جو ہے نا وہ کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، روح بھی ہے، جسم بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ کچھ مالی تقاضے جڑے ہوئے ہیں، کچھ سوشل تقاضے جڑے ہوتے ہیں۔ انسان ہر شے کو اپنے ٹارگٹس میں لے کے اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے بدن کو جو غذا چاہیے ہوتی نا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری زندگی صرف ایک ہی شے کھاتے رہیں اور ہمارے بدن کو جتنی بھی عناصر کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے مل جائیں۔ ہمارے بدن کو وٹامن اے بھی چاہیے، بی بھی چاہیے، سی بھی چاہیے، ڈی بھی چاہیے، کیلشیم بھی چاہیے، میگنیشیم بھی چاہیے، آئرن بھی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ایک اعتدال میں چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ جہاں پر بھی انسان کے اندر ان والی چیزوں میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ایسا ہی خوشی کا معاملہ ایز اٹ از یہی ہے کہ خوشی کا جو یوں کہہ لیں، اگر آپ اسے ایک جسم شمار کریں تو خوشی کے جسم کے لیے بھی صرف ایک فیکٹر جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا نارملی۔ ایسا ہی اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی، وہ بہت سی چیزیں جب وہ پوری کرتا ہے تو اس کو پوری خوشی ملتی ہے۔ صحیح، ورنہ اسے یوں پارشلی خوشی ملتی ہے کہ وہ ایک ون سائیڈڈ یا ایک جز ہوتا ہے اس خوشی کا۔ ہماری خوشی کا ایک حصہ اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہمارے فیملی تعلقات کیسے۔ صحیح، ہماری خوشی کا ایک حصہ اس سے متعلق ہے کہ ہمارے کتنے دوست ہیں اور ان سے ہمارا ریلیشن کیسا ہے۔ صحیح، ہماری خوشی کا ایک پورشن یہ بھی ہے کہ ہماری مالی حالت کیسی۔ ہماری خوشی میں اس کا بھی بہت عمل دخل ہے کہ ہماری جسمانی حالت و کیفیت کیسی۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جب پوری ہوں گی تو پھر آپ کو ایک پراپر خوشی ملے گی، ایک مکمل خوشی ملے گی۔ جس انسان کا دنیا میں کوئی دوست نہ ہو، صحیح، وہ مال کمانے کے اندر جتنا مرضی کما لے، تقریباً ناممکن ہے کہ اسے خوشی مل جائے۔ ایسا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جو ہے انس سے بنا ہے۔ لفظ انسان جو ہے وہ انس سے بنا ہے۔ انس کا مطلب ہوتا ہے اسے کسی سے انسیت ہو، وہ مانوس ہو لوگوں کے ساتھ، وہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہو، وہ ان کے ساتھ ملے جلے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا، ٹھیک ہے، تو لہذا ایک اس کی اچھے دوستوں کی گیدرنگ چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ صرف دوست کافی نہیں ہے، اس انسان کو فیملی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جو آدمی فیملی نہیں یعنی کہ بناتا اور وہ کہتا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور آوارگی اور یہ وہ سب کے اندر زندگی گزار دوں گا، میں اسی میں خوش ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے دوست جو ہے نا جھڑ جائیں گے۔ ایسا ہی اور آدمی جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہوگا کہ یار کاش میں وقت کے اوپر جو ہے نا اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ بناتا اور میں اس کے ساتھ چلتا تو مجھے خوشی ملتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک آدمی دوستی یاری میں اور گھرداری کے اندر تو بہت لگا ہوا ہے اور مالی حالت کا ستیہ ناز ہے، تو آپ کیا سمجھتے خوش ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل۔ بیسیوں آسائشیں اور سہولیات زندگی جو ہے وہ مال کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ایک آدمی کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں اور وہ ہے پرلے درجے کا بیمار مریض،
نہ وہ ڈھنگ سے کھا سکتا ہے، نہ وہ کسی سے پراپر بات کر سکتا ہے، مرض کی وجہ سے وہ ہر وقت آہیں بھر رہا ہے، تو اس کو جسمانی بھی چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ان کی پوری ہوتی جی، پھر بھی وہ بے سکون ہوتے ہیں، ایسا ہے، اور بلکہ شاید سب سے زیادہ دوائیاں کھانے والے یہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے جسمانی تقاضے تو پورے کر لیتے ہیں، صحیح، لیکن اپنے جو قلبی روحانی تقاضے ہیں وہ نہیں پورے کر پاتے۔ جو اصل خوشی اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح، قلب، دماغ یہ جو رکھا ہے نا، اس کا جو اطمینان ہے اور اس کی جو غذا ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ اللہ سے تعلق، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگن، اور وہ دینی چیزیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل، یہ والا ایسا فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ خوشی صرف اسی سے ملے گی۔ باقی آپ دنیا جہان کی چیزیں کر لیں، آپ کو یہ خوشی نہیں مل سکتی، بلکہ یہ ایسی مین چیز ہے کہ شاید نہیں، بہت ساروں کے بارے میں یہ باقاعدہ یعنی کہ کتابیں مل جائیں گی کہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ والا ان کا جو پورشن ہے دل و دماغ کا، عقل کا، سوچ کا، روح کا، یہ سٹرونگ ہے تو وہ آلویز خوش ہیں۔ سبحان اللہ، وہ آلویز خوش ہیں۔ ابھی میں نے کل پرسوں کسی کا ایک فرمان پڑھا، کسی بزرگ کا فرمان تھا، انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوش وہ ہے جو اللہ کی خوشی میں خوش ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، فرمایا سب سے زیادہ خوش وہ ہے جو اللہ کی خوشی میں خوش ہے، واہ، کہ خدا نے جیسے رکھا میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ کوئی بندہ خوش ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے اس کیفیت سے آگے کیا ہو۔ اس سے بلکہ وہ ایک بزرگ نے فرمایا، انہوں نے ایسا جملہ کہا کہ دنیا جو ہے وہ میری مرضی سے چل رہی ہے، ساری دنیا میری مرضی سے چل رہی ہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسی بات کر دی آپ نے، ساری دنیا آپ کی مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں فنا کر دیا، اللہ اکبر، تو اب رب کی مرضی میری مرضی ہے، اور رب کی مرضی سے ساری کائنات چل رہی ہے، تو کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے۔ سبحان تو یہ کیا ہے کہ جس نے اپنا یہ روحانی والا جو پہلو ہے یہ مضبوط رکھا نا، یوں سمجھ لیں کہ وہ شاید بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ خوشی کا مجموعی طور پہ جو نا ایک یوں سمجھ لیں کہ کئی عناصر کے مجموعے کا نام ہے، اور انسان کو ان سب چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پورا کرنا چاہیے۔ جسمانی تقاضوں کے اندر بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کو بھی بعض لوگ پورے نہیں کرتے، اور اس وجہ سے بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک مریل پن کا، ایک سستی کا حالی کا، اور ایک پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کی نیند پوری نہیں ہوگی نا اگر، تو آپ اس کے خوش رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ ڈاؤن ہی رہے گا، وہ اس کا انرجی لیول جو ہے وہ نیچے ہی رہے گا۔ اچھا، اسی طرح کسی آدمی کی غذا پوری نہیں ہے، اس کی خوراک پوری نہیں ہے، کہ وہ مثال کے طور پہ الا بلا تو بہت کچھ کھا لیتا ہے، لیکن جتنی اس کو کیلوریز چاہیے اور جو مختلف قسم کی چیزیں چاہیے وہ نہیں ہے، تو اس آدمی کا بھی جو نا وہ خوش رہنا، فریش رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک یونیورسٹی ہے امریکہ کی، اس میں ایک باقاعدہ جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، جس کا کام ہی خوشی پر کام کرنا ہے، اسی ٹاپک پہ کام کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ سائیکالوجی کا ایک وہ ہوگی نا برانچ ہوگی، اور اس کے چند ایک پروفیسرز ہیں جو اس طور پہ بڑے مشہور ہیں کہ جناب ان کو خوشی کا گرو کہا جاتا ہے، صحیح، یعنی کہ وہ خوشیوں کے فارمولے یہ وہ کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ ہے کیا بیسیکلی؟ وہ 5-6 باتیں ہی ہیں جن کے اندر خوشی دائر کر رہی ہوتی، صحیح۔ اس میں انہوں نے کیا کہا؟ بھائی نیند پوری کریں، غذا پوری کریں، اپنی فیملی کو وقت دیں اور اچھے تعلقات رکھیں، اپنے دوستوں وقت دیں اور اچھے تعلقات رکھیں، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو فطرت کے قریب کریں۔ سبحان اللہ، جو نیچرل چیزیں نا، پہاڑ، دریا، سمندر، باغات اور سبزہ، گرینری، تو یہ والی جو نیچر کی چیزیں ہیں، جتنا بندہ اپنے آپ کو ان کے قریب کرتا ہے تو اس کی خوشی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فیملی، دوست، نیچر، آرام، غذا، اگر یہ والی چیزیں انسان اپنی پوری کرے تو یوں سمجھ رہے کہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ خوش رہتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہنا ہے کہ مجھے خوشی نہیں ہے تو پھر اس کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض کو پریشان ہونے کی بیماری ہوتی ہے۔ واہ، آپ نے یہ نہیں دیکھا، ایک الگ پہلو آپ نے چھیڑ دیا نا، یہ کئی لوگ لوگ اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم ناخوش ہیں۔ ہاں، وہ بتاتے اتنا زیادہ ہیں
کہ جب بھی ملے نا بہت ٹینشن ہے آج کل. جی ٹھیک ہے نا, یہ جملہ اتنے بڑی تعداد کا ملے گا کہ بہت ٹینشن ہے آج کل, بہت حالات ٹھیک نہیں ہیں, حالات ٹھیک نہیں. میں تو ایسے کو جانتا ہوں صاحب کہ اس کے بارے میں اس کی فیملی ممبرز کا, خاندان والوں کا یہ غالب گمان ہے سب کا کہ اگر اس کی ایک بیماری کا علاج ہو جاتا ہے نا تو یہ سوچتا ہے کہ یار میں بیمار کیوں نہیں. وہ اپنے اوپر کوئی اور بیماری نافذ کرتا ہے اور باقی بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر 1.5-2 سال گزارتا ہے. لو بھائی اب یہ یعنی کہ اس کی ایسی وہ صحیح ہونے پہ کہتا ہوگا واٹ دا ہیل, کہاں پھنس گیا. تو بعضوں کی نیچر ایسا, وہ خوشی, اچھا اچھی سیلری ملے تب بھی وہ ناراض ہیں, نہ ملے تب بھی ناراض ہیں, کوئی اچیومنٹ ہوئی تب بھی ان کا موڈ آف ہے. تو بعضوں کا آپ نے وجہ فرمایا کہ ان کو خوش رہنا, خوش ہونا آتا ہی نہیں ہے, بلکہ الرجی ہوتی ہے. آپ کو بھی ایسے لوگ ملے ہوں گے زندگی میں, مجھے بھی 2-4 چہرے نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ کوئی اچھی بات شیئر کرتے ہوئے یہ خوف ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر بھی نا کیڑا نکالے گا. یعنی اگر اس کے سامنے کوئی بھی اچھی بات کرے, جیسے ہم پاکستان کی بات کر لیں اوور آل, ٹھیک ہے مسائل ہیں سب چیزیں ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے عجیب و غریب گھڑے ہوئے ہیں اس بیماری کے اندر کہ ان کو کہنا کہ پاکستان بھی اچھا بھی ہوا. تو اچھا آپ کہہ رہے ہو لیکن یہ بھی تو ہے اس کے اندر. تو بندہ کہتے ہیں یار اس سے بندہ شیئر ہی نہ کرے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ نا جی, کہ وہ ہر اچھی بات کے ساتھ بھی لیکن ضرور جڑا ہوتا ہے. وہ ایک مشہور صحافی کے بارے میں, اس کے پاس کوئی آیا نا, اس نے آتے ساتھ ہی, جیسے آج کل کا ہمارا ٹاپک لوگوں کا عام طور پہ یہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں, اس سے بھی کسی نے آگے یہی کہا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس نے کہا تم نے خراب کیے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیے, تم صحیح کر لو گے. اس نے کہا نہیں جی میں صحیح بھی نہیں کر سکتا, تو میں چائے پیو پھر آرام سے. تو بات یہ ہے کہ ملک کے لیے سوچنا اور کچھ کرنا بہت اچھی چیز ہے, جبکہ اس کے کچھ اثرات بھی نظر آئیں. صرف اس ڈسکشن کو ایک بیماری کے طور پہ اوڑھ لینا کہ اب جو ہے نا وہ ہم کمبل کو چھوڑے اور کمبل ہمیں نہ چھوڑے, یہ والی حالت جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے نا یعنی پوری دنیا میں گھوم پھر کے آیا, اس کے بعد پاکستان میں اس نے رہائش کر لی, تھا پاکستانی لیکن 25-30 سال دوسرے ملکوں میں رہ کے آیا. تو اس کو یہاں 15 سال جب گزر گئے نا, تو کسی نے کہا کہ آپ نے پاکستان میں لوگوں میں کیا کمی محسوس کی؟ اس نے کہا یار 2 کمی ہیں. ایک تو ہمارے لوگوں کے پاس گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہے. اچھا, گفتگو کا موضوع نہیں. ان کی گفتگو کا موضوع نیگیٹو ہی ہوتا ہے, جبکہ نیگیٹو موضوع نہیں شمار کیا جاتا. آپ پازیٹیو بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہیلدی ڈسکشن, ٹھیک ہے نا. آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو ان ہیلدی ڈسکشن ہے, تو وہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ڈسکشن نہیں ہے, وہ ڈپریشن ہے. دوسرا اس نے کہا یار ہمارے لوگوں کو خوش ہونا نہیں آتا. ان کی خوشی جو ہے وہ اس شے کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو کبھی بھی حاصل نہیں ہو. اچھا, معلق ہے. ہاں, یعنی کہ زیادہ ہی معلق ہے. وہ اگلی سے اگلی, ابھی وہ ایک آدمی نے ایک مثال لکھی کہ کسی بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ یار یہ جو دعا کریں قبول ہو جاتی ہے, یا یہ اشارہ کرے تو چیز سونے کی بن جاتی ہے. تو ایک بندے کو پتہ چلا اس کے حالات خراب تھے, تو اس نے جا کے کہا کہ بزرگوں میں بڑا پریشان ہوں, مالی حالات بڑے خراب ہیں, مہربانی کرے تھوڑی کرم نوازی ہو جائے. بیٹا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے نا یہ بچی کی شادی ہے یا ایسا کچھ ہے, تو مجھے پیسے چاہیے, تو اگر یہ پتھر اگر آپ سونے کا بنا دیں نا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا, پتھر سونے کا بن گیا. وہ بڑا خوش نا. تو بزرگوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں. اب بزرگ جانے لگے تو لگا پیچھے بندہ آ رہا ہے, انہوں نے دیکھا تو وہی بندہ کھڑا. اس نے کہا کہ بھائی اب کیا ہوا؟ اس نے کہا سائیں شادی وغیرہ تو ہو جائے گی لیکن اور بہت سے کام باقی ہیں, تو اگر چند اور پتھر بھی بنا دے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ نے تو اشارہ ہی کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے پھر اشارہ کیا تو اور بھی کافی سارے پتھر بنا دیے سونے کے. کہ آپ خوش ہیں جی. وہ جانے لگے, تھوڑے آگے گئے تو لگا پھر پیچھے کو بندہ آ رہا ہے, مڑ کے دیکھا تو وہی. اس سے پھر اب کیا ہوا؟ اس نے کہا سائیں کیا جاتا ہے آپ کا, تھوڑے اور بنا دیں. اگر یہ سارا علاقہ ہی سونے کا بنا دیں تو اگرچہ ضرورت سے زیادہ لیکن مزہ تو آئے گا نا. انہوں نے اشارہ کیا, وہ پورا سارا زمین جتنی تھی وہاں پر وہ ساری سونے کی بن گئی. اب یہ تو اتنی تھی کہ ملک ہی چل جائے اس سے, بندہ کیا چلنا, ملک بھی چل سکتا. اس کے بعد وہ بزرگ چلے, تھوڑا سا آگے گئے تو پھر وہی بندہ پیچھے.
اس سے پوچھا بھائی اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا سائیں آپ کی انگلی مل سکتی ہے. صحیح کہ بار بار پیچھے کیوں آ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے آپ کی انگلی مل سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق انگلی کے ساتھ ہے. ہمارا اطمینان سکون سارا اس انگلی پہ موقوف ہے. جو ہمارے اب یہ کاٹ کے بھی ہمیں دے دیں گے نا تب ہم جا کے خوش ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ مطمئن ہو جائے آپ کو خوشی مل جائے گی. اور اسی کا دوسرا نام ہے قناعت. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت مال نہیں ہے قناعت ہے. کیا بات. حدیث مبارک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنا مالداری, فرمایا کہ غنا مال کی نہیں ہوتی, غنا قلب کی ہوتی ہے. دل بندے کا مالدار ہو جائے تو پھر مال کا مالدار ہونا ضروری نہیں. اللہ. اور اگر دل غنی نہیں ہے تو مال جتنا مرضی جمع ہو جائے معاملہ وہی رہتا ہے کہ ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو تمنا کرے گا کہ اس کے پاس 2 ہونی چاہیے. اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو معاملہ یہ ہے. لہذا قناعت جو ہے نا, قناعت بڑی ضروری ہے. قناعت پہ بندہ آ جائے نا تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی خوشیاں یوں لیول پہ آ جاتی ہیں. ایک کسی کا جملہ ہے بڑا خوبصورت ہے. اس نے کہا خوشی چاہیے تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو. صحیح. جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو. اور اگر اپنی پسند کو حاصل نہیں کر سکتے تو جو تمہیں حاصل ہے اسے پسند کر لو. سبحان اللہ. باتیں ختم. ٹھیک ہے. یہ ہے خوشی کا سب سے مین فارمولا ماشاءاللہ. کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر پسند کی شے ہماری جیب میں ہونی چاہیے تو پسند تو ہمیں ساری دنیا ہے. ہمیں جو ہے ہر یعنی شعبے کے اندر ایک نہیں 1,00,000 چیزیں پسند ہے اور اس 1,00,000 کے بعد بھی انگلی چاہیے کہ بھائی اس کی انگلی کٹ کے ملے گی نا تو ہی میں پورا خوش ہوں گا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنی ان خواہشات کو ذرا محدود کر لیں اور قناعت پہ آ جائے تو ہمیں بڑی آسانی سے خوشی مل سکتی ہے. تو جو ہمارے پاس ہے نا ہم اس کو پسند کریں. مثال کے طور پہ اگر میں سوچوں نا تو اس وقت اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی بھی بیماری نہیں ہے. جیسے لوگوں کو بیسیوں ہوتی ہے نا, مجھے کوئی بھی نہیں. لیکن بالفرض اگر کسی کو کوئی بیماری ہو یا 70 بیماریوں سے وہ محفوظ بھی تو ہے. تو جس ایک بیماری کو یاد کر رہا ہے اس کی جگہ وہ جو 70 سے محفوظ ہے اسے یاد کر لے. اچھا, ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کا گزارا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بھوکے نہیں مر رہا. اب وہ خواب کے اندر اربوں خربوں ہی دیکھتا رہے تو سوائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے اور کچھ نہیں. اگر اس پہ قناعت کر لے کہ یار جتنا میرے پاس ہے ٹھیک ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ شادی میں منصب کے اندر ہوتا ہے. تو اگر بندے کو جو حاصل ہے اسی کو پسند کر لے تو اس کی خوشیوں کا جو یوں کہہ لے کہ دروازہ جو ہے نا وہ کھل جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. اور یہ سارا ٹاپک ڈسکس کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس عجیب و غریب قسم کے ماحول کے اندر اور کچھ ریئلٹی بھی ہے, اس کا ہم بالکل انکار نہیں کریں گے کہ مسائل ہیں, دشواریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن بہرحال اگر جو آپ کو بتایا جا رہا ہے, جو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس پر ہم عمل کریں گے تو اسی ماحول میں رہتے ہوئے اپنی کنڈیشن میں ہی ہم پہلے سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. عبدالواجد بھائی, میں چاہوں گا کہ دوستوں کا تذکرہ ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ سیلیبریشن میں, خوشی کے حصول میں, یا خوشی کو مزید انجوائے کرنے میں, اس کو مزید محسوس کرنے میں دوستوں کا کردار کتنا ہے؟ اور یہ بھی چاہوں گا کہ تھوڑا اس کو بھی ایلیبوریٹ کریں کہ دوست کس طرح کے ہم بنائیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش رہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو پھر وہ ہماری اس چیز میں ہی اضافے کا باعث ہوں. دوستوں کا جہاں تک تعلق ہے اسد بھائی, تو دوست تو زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کا زندگی میں ایک کردار ہوتا ہے, بے شک اسی طریقے سے آپ کی جو نیوکلس فیملی ہوتی ہے, وائف ہے, بچے ہیں, ان کا ایک کردار ہے. اسی طریقے سے قدرت نے ایک کردار یا ایک سپیس جو ہے وہ دوستوں کے لیے رکھا ہے. آپ مطلب بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, وہ دنیاوی طور پہ بڑے ہوں یا دینی طور پہ بڑے ہوں, آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں دوست تھے اور ان دوستوں کا بہت بڑا کردار تھا.
صحیح. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ کے جو سب سے قریبی دوست ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، یہ جو ان کی خدمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس سے ہر ایک واقف ہے. تو دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ جہاں دوست خوشی میں کام آتے ہیں وہاں غم میں بھی دوستوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. تو دوست ہونے چاہیے، لیکن یہ جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ دوست کیسے ہونے چاہیے، جی یہ دوست بنانے سے بھی زیادہ اہم ہے. صحیح. کہ اگر دوست اچھا ہے تو پھر وہ دوست ہے، اور اگر آپ کا دوست ہے اور وہ کردار کے لحاظ سے برا ہے، عمل کے لحاظ سے برا ہے، تو وہ دوست نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے تو اس کو سانپ کہا ہے. کہ اگر آپ کا جو دوست اچھا ہے تو وہ آپ کو بھی اچھا بنا دے گا، لیکن اگر آپ کا دوست برا ہے تو وہ سانپ ہے اور آپ کو بھی سانپ بنا دے گا. اسیس کیسے کریں؟ بڑا مشکل ہے. اب مثال ایک شخص ہے، تمام ایجز کو ہی لیتے ہیں، زیادہ تر بچپن میں دوست بناتے ہیں، اسکول لائف کے اندر دوست ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ لوگ قریب آتے ہیں، جہاں پر ہم بزنس کرتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ قریب آتے ہیں. تو ایک عمومی رجحان تو یہی ہے کہ جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، یا کسی بھی طرح سے میرا تھوڑا قربت ہو گئی تو وہی میرا دوست ہے. تو یہ جو اسیس کرنا ہے کہ یہ سانپ کی شکل میں آئے گا یا واقعی اللہ کی نعمت جو دوستی ہے اس شکل میں آئے گا، تو ہاؤ ٹو اسیس، کیا کریں؟ بہت آسان ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز کو پرکھنے کا جو پیمانہ ہے وہ شریعت ہے. صحیح. یعنی آپ جس کو دوست بنا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ شریعت کا کتنا پابند ہے. تو جتنا وہ شریعت کا زیادہ پابند ہوگا اتنا ہی وہ آپ کے لیے ایک اچھا دوست ثابت ہوگا. تو آپ شرعی پیمانوں پہ لوگوں کو ناپتے چلے جائیں تو وہ آپ کو معلوم چل جائے گا کہ یہ دوست بنائے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اور ہم نے یہی دیکھا کہ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت قریبی دوست تھے، اور صرف مطلب ان کے اندر جو کمی دیکھی تو وہ یہ دیکھی کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں تھے، وہ برے اعمال میں مبتلا تھے. کوئی ڈرنکنگ کر رہا ہے، کوئی اس کو اسموکنگ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اور غلط محفلوں میں بیٹھا ہے. تو یہ زندگی میں دیکھا کہ اگر اچھے لوگ بھی اس کے قریب ہوئے نا تو اللہ معاف فرمائے کبھی ایسا ہوا کہ وہ اچھے لوگ بھی اس برے کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے برے بن گئے. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کالج کے دنوں کا، کہ ایک میرے کلاس فیلو تھے اور بڑے جولی تھے اور بڑے ہنسمکھ تھے، بڑا اچھا وقت گزرتا تھا. تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کالج میں ایک لڑکوں کا گروہ ایسا تھا جو بری سرگرمیوں میں ملوث تھے. صحیح. برے کاموں میں ملوث تھے، بری جگہوں پہ جاتے تھے، لڑائی مار کٹائی اور غنڈہ گردی جو ہے وہ ان کی عادت تھی. تو وہ جو میرے دوست تھے وہ جو ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. اب ہوا یہ کہ ایک دن ہمیں پتا چلا کہ یار اس کا تو انتقال ہو گیا، he has been murdered، یعنی اس کو قتل کر دیا گیا. تھوڑی سی پوچھ گچھ کی تو پتا چلا کہ آدمی تو شریف تھا، لیکن یہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے مارا گیا. ان لوگوں کی دشمنی کسی اور گروہ کے ساتھ تھی. ہاں جی. تو وہ گروہ جو تھا وہ اس گروہ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، تو انہیں تو اور کوئی ٹارگٹ نہیں ملا، یہ ہمارے دوست ملے تو انہوں نے ان کو ہی مار دیا. صحیح. یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا، یہ کہ ملنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، تو ہم دوست کا غیر دوست کا کیسے فرق کریں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، وہ انگلش کا ایک لفظ ہے نا ایکوینٹنس، اور ایک ہے فرینڈ. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شناسہ اور ایک ہوتا ہے دوست. بہت خوب. اچھا. یہ ایک بڑا واضح سا فرق ہوتا ہے. دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، یہ تقریباً وہی چیز ہے. وہ تو خیر کسی اور مفہوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ملتے تو ہزاروں سے ہیں. صحیح. لیکن ہزاروں ہمارے دوست نہیں ہوتے، وہ ہمارے شناسہ ہوتے ہیں. ہم جان پہچان ہے ہماری ان کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے. تو کسی سے جان پہچان ہونا یہ اور چیز ہے، کسی سے دوستی ہونا اور چیز ہے. جان پہچان تو جناب وہ ہم جس سبزی والے سے سبزی خریدتے ہیں اسے بھی جان پہچان ہے، لیکن ہمارا دوست تھوڑی ہوتا ہے وہ. صحیح. ہم ہزار چیزیں خریدتے ہیں اور ان سے ہماری الیکس لیک ہوتی ہے، لیکن ان میں کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہوتا. دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان ذرا اپنی گیدرنگ کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو یہ بیسیکلی دوست ان کو کہا جاتا ہے. اچھا، آج کے زمانے میں اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ آپ ذرا ڈیجیٹل اٹھنا بیٹھنا شامل کر لیں. صحیح. کہ وہ بھی ذرا اسی کے اندر ہی آتا ہے نا، ڈیجیٹل فرینڈشپ جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے.
کہ ایک آدمی امریکہ میں ہے، یہ پاکستان میں بیٹھا ہے، لیکن دونوں کا آپس کے اندر رابطہ اتنا ہے کہ فارغ ہوتے تو آپس میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی دوستی کہلاتی ہے۔ تو دوست کا لفظ اور کسی سے جان پہچان ہونے والا یہ لفظ جو ہے نا، یہ دونوں جدا ہے۔ تو لہذا جو جان پہچان والے ہیں ان کا معاملہ تو ویسے ہی یوں کہہ لیں کہ ضرورت کی حد تک ہوتا ہے، بندہ ضرورت کی حد تک ملتا ہے یا کبھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو الیکس کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر تو شاید کوئی اتنی زیادہ کوئی خط کھینچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اس میں کوئی شرعی حکم ہو تو بندہ اس کا لحاظ کرے۔ باقی رہا دوست کا تعلق، دوست جو بنائے جاتے ہیں وہ انسان جو ہے نا اپنے کئی یوں سمجھ لیں کہ کئی مقاصد کے لیے بناتا ہے۔ بعض اوقات دوست بناتا ہے کہ اس کی صحبت سے اس کو سیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں لرننگ۔ بعض اوقات بندہ اس لیے دوست بناتا ہے کہ اس سے جو سیکھا ہوا ہے نا وہ ضائع کروانا ہے، اسے کہتے ہیں ڈی لرننگ، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ڈی لرننگ۔ اس کی بھی ضرورت ہوتی بعض اوقات۔ اچھا، یہ بھی کسی پہلو میں پازیٹیو ہے، یہ بھی کسی پہلو میں پازیٹیو ہے۔ ایک ہے لرننگ، ایک ہے ڈی لرننگ اور ایک ہے ری لرننگ۔ یہ 3 سٹیپ ہے۔ صحیح۔ ہوتا یہ ہے کہ سیکھنے میں تو ہم نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا، صحیح، ایسا ہی، لیکن وہ سیکھنا کسی بیس پر نہیں تھا یا صحیح بیس پر نہیں تھا، تو غلط چیزیں بھی سیکھ لی۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہمیں کسی نے کہا کہ یار لوگوں سے جو میل ملاقات ہے نا تھوڑا سا ذرا نا اکڑ میں رہنا چاہیے، ہمارے کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے۔ ہم ایسے ہی لوگوں کے پاس بیٹھے تھے اور ہم نے یہی سیکھا۔ اب اس سیکھے ہوئے کی ڈی لرننگ کی ضرورت ہے، اس لرننگ کی ڈی لرننگ کی ضرورت ہے کہ اس سیکھے ہوئے کو مٹائیں۔ تو وہ جو میں نے دوسری بات کہی تھی نا کہ کچھ وہ چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ جو لرننگ ہے اس کو ڈی لرن کریں۔ صحیح۔ تو پہلے اس والے سلیٹ کو صاف کریں، اس والی تختی کو صاف کریں، اور اس کے بعد اب پھر نیا سیکھنا شروع کریں۔ صحیح۔ تو آدمی کبھی تو لرننگ کے لیے دوستی کرتا ہے، صحیح، کہ انسان کو سیکھنا چاہتا ہے، کبھی وقت گزاری کے لیے کرتا ہے، کبھی خوش طبعی کے لیے کرتا ہے، کبھی جو ہے اپنے خوشی غمی میں کوئی ساتھ بیٹھنے کے لیے کرتا ہے کہ ایسا اس کا ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ بیٹھے۔ کیونکہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ دوستی جب انسان کی فطرت میں ہے، انسان کو جیسے اپنی فیملی کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ راستوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام راستوں میں بیٹھتے، جو گلیاں تھیں نا تو راستے میں بیٹھتے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحیح۔ تو صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سوشلائزیشن، فرمایا اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر راستے کے حقوق کا خیال رکھا کرو۔ اللہ اکبر، یہ حدیث مبارک، اور یہ حدیث اپنے اندر یہ دوستی کے حوالے سے بہت سے اسباق رکھتی کیا بات، کہ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ دوستی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، صحیح، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ دوستی ہے تو اس میں پھر گیدرنگ بھی ہوگی۔ صحیح، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس دوستی کی وجہ سے کوئی خلاف شرع چیز نہ ہو۔ اللہ، اب اس میں 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو خود گفتگو کے اندر جو ہے وہ خلاف شرع چیز نہ ہو، غیبت نہ ہو، طنز اور استہزاء نہ ہو، کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو، بہتان نہ ہو، گالی کا نہ ہو، جیسے بعض ہو گئے نا بات بات پہ گالی، تو یہ والی گیدرنگ نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح اس صحبت کے برے اثرات نہ ہوں، جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ بری صحبت کا اثر انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کی سیرت پہ ہوتا ہے، اس کی طرز زندگی پر ہوتا ہے، تو انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ لہٰذا دوست بنانے کے اندر ایک تو اس پہلو کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ اس کو ضرر نہ دے۔ یہ جو انہوں نے جیسے بات کی نا، سانپ کی بات کی ہے، جی، سانپ ہونا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، سانپ ہونا دین کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے کو دوست بنا لیا کہ جو اس کے دین کو ڈس لے گا، اس کے دل و دماغ کے اندر گمراہ کن عقیدے ڈال دے گا، اس کا عقیدہ بگاڑ دے گا، اسے جو ہے وہ دین کے معاملات کے اندر جری کر دے گا، تو یہ وہ سانپ ہے جس نے دین کو ڈسا۔ اچھا، وہ بھی دوست ہوتے ہیں، یعنی دوست ہو سکتے ہیں کہ جو انسان کے مال پہ نظر رکھیں،
تو ان کی دوستی مال کی وجہ سے. صحیح. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے مال کی وجہ سے دوستی ہے اور اس کے مال ہی کو جو ہے وہ برباد کر دیں گے. اچھا کئی وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو عزت و آبرو کے دشمن ہوتے ہیں, ظاہری اعتبار سے دوست ہے, تو اب کسی کا کردار دیکھنا, اس کی گفتگو دیکھنا, اس کی نظر اور نظروں کی خیانت کو جانچنا, تو یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو حدیث مبارک کے اندر جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے شاندار ہیں. فرمایا کہ آدمی دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اور یہ دوستی کا ایک پورا چیپٹر ہے کیمیا سعادت میں اور احیاء العلوم کے اندر. جو معاشرت کا باب ہے اس میں دوستی کے آداب کے اوپر تھوڑا بہت نہیں ہے, 20 صفحات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ دوست ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, اس کے یہ. اچھا پھر اس کے حقوق کا معاملہ بھی ہے کہ دوست ہے تو اس کا یہ ہے, یعنی دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس سلام دعا لی ہے اور کسی پریشانی کے اندر جو ہے نا بولا بھائی ٹھیک ہے دوستی پوری ہو گئی ہماری, یہ نہیں ہے. تو وہ ایک پورا اس کا چیپٹر ہے. اب اس لیول کی دوستی ہو تو وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے, اور وہ آ جاتی ہے الحب للہ کے اندر, کہ اللہ کی خاطر کسی کو دوست بنانا, اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا. یہ بذات خود اتنی بڑی چیز ہے کہ فرمایا کہ جو شخص کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے, اگر ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا. اللہ. اچھا اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے کسی دوست سے ملنے کے لیے نکلتا ہے جس سے وہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بھی ہے. تو یہ وہ ہے کہ جو دینی دوست ہے اور جس سے دوستی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. لیکن اگر دنیاوی دوست بھی ہو تو کم از کم دوست کی جو یوں کہہ لیں کہ کنڈیشنز ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ وہ دوست آپ کے دین, جان, مال, آبرو کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. سبحان اللہ. اور اس سے اگلا مرحلہ ہوگا کہ ان چیزوں کو فائدہ پہنچانے والا. واہ. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ اصول کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پھر ہر شخص کی اپنی کیفیت جدا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ خوشی میں بندہ دوستوں کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے, یعنی کہ مجھے اگر کوئی خوشی حاصل ہوگی تو سب سے پہلے میں کس کو بتاؤں گا؟ ماں باپ, بہن بھائی, اور ان کے ساتھ ہی جو میرا قریب ترین دوست ہوگا اسی سے میں شیئرنگ کروں گا نا. ایک سوال ایسے ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا دن رات اٹھنا بیٹھنا ہی دینی ماحول میں ہے, تو اگر کوئی دینی اچیومنٹ کرتا ہے یا اس سے کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے, اگر وہ اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے تو کیا یہ بھی ریاکاری ہوگی, یا کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی بھی کوئی پازیٹیو سائڈ ہو سکتی ہے؟ یا جیسے ہم عمومی طور پہ تو یہی سنتے ہیں کہ کوئی بھی اگر دینی کام ہوا, اچیومنٹ ہوئی, نوافل ادا کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, یا کوئی تحریر کا کام اس نے کر لیا, تو کیا دوستانے میں یہ باتیں کرنا آپس میں اس کی کوئی گنجائش ہوگی یا یہاں نہیں کرنی چاہیے؟ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا, آپ ریاکاری بولیں یا خود پسندی کہیں یا حب جا کہیں یا حب مداح, تعریف پسند کرنا کہیں, ان سب کا دار و مدار ہوتا ہے انسان کی نیت پہ. ٹھیک ہے, یہ سب دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت اچھی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, سامنے بیٹھا ہوا بندہ قصیدہ پڑھ رہا ہے, ہماری شان میں پورے اشعار لکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پڑھ کے سنا رہا ہے, اور یہ بھی جائز اور یہ بھی ثواب کا کام. کیسے؟ پڑھنے والے کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو اس نیک شخص کی طرف مائل کرے تاکہ وہ اس سے دینی فائدہ اٹھا سکے. اور یہ جو سننے والا ہے جس کی تعریفیں کی جا رہی, یہ اس لیے سن رہا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو یہ اس کی بات ان کو زیادہ, ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی, زیادہ اثر کرے گی. تو آپ دیکھیں کہ ظاہری اعتبار سے کتنی جو ہے نا وہ ایک عجیب چیز ہے, لیکن اس کے اندر بھی اچھا پہلو موجود ہے. تو ریاکاری اور حب جا یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو جڑا ہوتا ہے, یعنی کہ نیت سے اس کا فرق ہو جاتا ہے. تکبر اور وقار یہ دونوں قریب قریب ہوتے ہیں. ایک آدمی باوقار انداز میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے انداز میں لفرانہ پن نہیں ہے, صحیح, لیکن ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا بولے گا کتنا متکبر آدمی, یہ اس کی غلطی ہے. صحیح, اس آدمی کا وقار ہے. ٹھیک ہے, تو ریاکاری ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اپنا عمل اس لیے بتایا کہ اس کو نیک سمجھا جائے, یہ ریاکاری ہے. صحیح.
اور ایک آدمی نے کسی دوسرے کو اس لیے بتایا کہ اسے بھی ترغیب ملے، یہ ثواب کا کام ہے۔ ایک آدمی نے دوست کو اس لیے بتایا کہ اس کا دل اس کی خوشی سے خوش ہوگا، تو میں اس کا دل خوش کر رہا ہوں، تو مسلمان کا دل خوش کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو اپنی خوشی اس لیے بتائی کہ اللہ نے اسے نعمت عطا فرمائی ہے، اور اما بنعمت ربی کا فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ خدا نے مجھ پر یہ نعمت فرمائی ہے، میں اپنی اس نعمت کے بیان کے طور پہ کہ میرے رب کا مجھ پہ یہ کرم ہے، میں اس طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں ریاکاری کی ایک نیت، لیکن اچھی 3 نیتیں، صحیح، ٹھیک ہے، تحدیث نعمت بھی ہے، ترغیب بھی ہے، مسلمان کا دل خوش کرنا بھی ہے، اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی دینی خوشی ملتی ہے یا ہمیں کوئی دوسری خوشی ملتی ہے، اگر ہم اسے شیئر کرتے ہیں تو اس کا دارومدار ہماری نیت پہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور بعض اوقات یوں کہہ لے کہ نیت مباح ہوتی ہے، نہ اچھی نہ بری کوئی بھی نہیں ہوتی، صحیح، شیئرنگ جسٹ فار شیئرنگ۔ کسی آدمی کے جو ہے نا حج کر کے آیا، اب وہ حج کا تذکرہ جو کر رہا ہے، نہ وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، نہ وہ تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہے، ایسا تذکرہ کہ وہ کر رہا ہے، تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال خوشیوں میں دوسرے کو شریک کرنا یہ زیادہ تر پازیٹیو چیز ہوتی ہے۔ نیت پر غم میں کم شریک کریں، خوشی میں زیادہ شریک کریں۔ جو بندہ دکھڑے ہی روتا رہتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس بیٹھ کے آدمی فریش ہوتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے بھی کوئی دوست بنایا زمانہ طالب علمی میں، یا جب دوست جو ہے تقریباً ہر جگہ ہی رہے ہیں، مدرسے میں پڑھے وہاں بھی تھے، جامعہ میں پڑھے وہاں بھی تھے، اسکول میں بھی ہوتے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر دوست یوں سمجھنے کہ جیسے جسٹ ایک رواج دنیا ہے کہ دوست ہوتے ہیں، اس طور پہ تھے، اور بطور خاص یوں کہ اس میں کوئی بہت ساری نیتیں شامل کی ہوں، تو نہ اچھی نہ بری، موسٹلی تو اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ ہاں، جامعہ کے زمانہ یوں کہہ لے کہ ذرا ایک سینسیبل زمانہ تھا، ایک میچورٹی کا زمانہ تھا، تو اس میں دوستی کے لیے یہ ہوتا تھا کہ بھی اسے دوست بنائے کہ جس سے یا تو ہم فائدہ اس کو دے سکیں علمی اعتبار سے، یا اس سے فائدہ لے سکیں، تو اس وقت پھر دوستیوں کا انداز یہ تھا۔ اور اب جو ہے اب ذرا زیادہ سلیکشن ہو گئی ہے، اب تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوست اسی کو بنائیں کہ جس سے یا تو دینی فائدہ اٹھا سکیں یا دینی فائدہ اس کو دے سکیں۔ دوستوں کے بارے میں کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ڈیٹیلڈ اس کا آنسر ہے، جو جامعہ میں تھے، اسکول میں تھے، پریکٹیکل لائف میں وہ نہیں رہے، اپنے اپنے گھروں کو سب چلے گئے، تو عمر کے ساتھ عقل کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اب ہر ایک سے دوستی نہ کی جائے۔ صحیح، تو واقعی بہت زیادہ چوزی ہو چکے ہیں، سلیکشن ہو چکی ہے، بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ پتہ نہیں سننے والوں کو اچھا لگے یا برا لگے کہ ایک عرصہ ہو گیا اب تو کوئی دوست نیا بنایا ہی نہیں۔ عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ اب اگر بڑا ہے تو اس کے ساتھ احترام کا تعلق ہے، اگر چھوٹا ہے تو شفقت کا تعلق ہے۔ شفقت کا ہی تعلق ہوگا سب سے آپ کا، جتنا آپ اپنی عمر کے حوالے سے کانشیس ہو کے بتا رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ 70-80 سے اوپر ہیں، اب دنیا پہ شفقت کی نگاہیں ڈالتے ہیں جب بھی ڈالتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور دینی ماحول کی بہت بڑی برکتیں ہیں۔ یقین کریں جو لوگ اس ماحول میں نہیں ہیں وہ شاید کسی اور نظر سے دیکھتے ہوں گے، تو لیکن ہم نے جو اس ماحول میں دیکھا، بہت کچھ دیکھا، اور بہت زیادہ پازیٹیو دیکھا، اچھے دوست، خوشیاں، یعنی کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا فی زمانہ کہ لوگ خوش تو ہوتے ہیں، کوئی ایسی خوشی کا موقع تو ہوتا ہے لیکن شیئر کرنے والا نہیں ملتا کہ یار اس کو بتائیں گے تو نظر ہی مارے گا، اس نے ماشاء اللہ بھی نہیں کہنا یا حسد کرے گا۔ تو دینی ماحول اور اچھا ماحول، اس کے اندر اچھے دوستوں کا ملنا، یہ بہت حد تک جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے، اور جب آپ اچھے ماحول میں رہتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ پر ضرور کرم فرماتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کروں گا، مجھے بڑی خوبصورت حدیث یاد آئی۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ احبب حبیبہ کا ہونما، کہ دوست سے دوستی کرو لیکن ذرا حد کے اندر، ہو سکتا ہے کہ کسی دن دشمن بن جائے، اور کسی سے دشمنی کرو تو ایک حد کے اندر، ہو سکتا ہے کسی دن دوست بن جائے۔ اچھا، یہ ایسا حکمت کے جملہ ہے یہ کہ نہ تو دوستی میں ایکسیڈ دا لمٹ ہونا چاہیے اور نہ دشمنی کے اندر ایسا ہونا چاہیے۔ دوستی کے اندر کلوز ہو کے اس قدر قریب ہو گئے
کہ اب دور ہونے کے بعد جو ہے نا دوستی کو یاد کرنا بھی جو ہے نا بندے کے لیے مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دشمنی کے اندر اس قدر آگے نکل گئے اور اس قدر جو تبرہ اور برا بلا کہنا کرنا تھا وہ کیا کہ اب دوست ہو بھی جائیں تو شیشے پہ وہ دراڑیں ڈالی ہوئی ہیں کہ جو کبھی مٹی نہ سکے. تو لہٰذا اس میں اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے. بعض لوگ بہت زیادہ دوست بناتے ہیں اور بعض لوگ بہت کم دوست بناتے ہیں. اس کا تعلق زیادہ تر مزاج کے اوپر ہوتا ہے. لیکن دوستوں کی کثرت اور قلت اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. نہ تو یہ کہ دنیا میں ایک ہی دوست ہے وہ نہیں ہے تو بندہ فارغ, اور نہ یہ ہے کہ اتنے دوست ہیں کہ بندہ جو ہے نہ ٹائم دے پاتا ہے اور نہ اپنی زندگی کے کام کر پاتا ہے. اسی طریقے سے پھر جس سے دوستی ہے اس سے دوستی جو ہے وہ خوشگواری کے اندر ہی رہے, وہ خوشگواری سے آگے جا کے زیادہ ہی آگے نہ نکل جائے. اور اسی طرح کبھی کسی سے جو ہے وہ انبن ہو گئی ہے تو اس کے اندر بھی اگر ذرا زبان کو لمٹ میں رکھیں تو انسان ہمیشہ بہتر ہے. ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنی تھی, میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا. اکثر لوگ مولوی حضرات کو دوست بنانے سے پھر ڈرتے ہیں کہ یار ان سے دوستی کریں گے یار یہ ایک ہی بات کرے گا, ماریں گے, یہ نہیں مسجد لے جائے گا, بولے گا نماز پڑھ, یہ کر, اچھا یہ کیوں یہ چپ رہو, یہ نہیں بولنا تمہیں, یہ کیوں یار تم نے تو کفر بول دیا. تو مطلب اتنا زیادہ وہ اس کو جو ہے نا وہ پریشرائز کرے گا یار مولوی ان سے دور بھاگو. تو میں نے ان کے میڈیا کے دور کے بھی جو دوست تھے, باقی بھی دوست تھے, اور جو میں نے اب جو پریزنٹ میں بھی جو دینی ماحول میں جو میرے دوست ہیں, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, بہت اچھا, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. یعنی وہ ڈر آپ کو نظر نہیں آیا جو لوگوں میں ہوتا ہے, جو لوگوں میں ہوتا ہے. اور تو میں عام لوگوں کو ایک میسیج اس میں دینا چاہوں گا کہ دینی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنی چاہیے. میں اس کو یوں کنکلوڈ کروں گا کہ جو ایک خام خواہ کا لوگوں نے اپنے ذہن پر ایک تخیلاتی ایک جو چیز بنائی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. اور یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا, ورنہ اگر کوئی عالم دین آپ کا دوست ہوتا ہے, کوئی نیک شخص ہے جو اللہ کا نام لینے والا ہے, یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس سے کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن اس کا آپ کے قریب ہونا یا آپ کا اس کے قریب ہونا ہی اٹ سیلف ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. مسلمان سے بات کریں جا رہے, اور اس پہ تو پھر بہت سارا کلام ہے, کبھی موقع ہوا تو پروگرام کرنے کی سعادت ملے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل رکھیے. اللہ پاک آپ کو, ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے, جہان میں بھی خوشیاں نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چراغ دے کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے, چراغ دے کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے, عید کا دن ہے, عید کا دن ہے, عید مبارک.